الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موضوع ہم نے منتخب کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ اگر قرآن کے احکام ہی فقط کافی ہوتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مقصود یہ ہوتا کہ صرف قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی ہی اطاعت کا حکم دیتا، کیونکہ وہ اللہ کا براہ راست کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی علیحدہ سے تلقین اور تاکید کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن جب ہم قرآن عظیم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول تمہیں جو احکام ارشاد فرمائے ان کو قبولیت کی نیت سے اخذ کرو اور جن سے منع فرما دیں ان سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام کا ارادہ فرمایا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کو بیان کروائے اور لوگوں کو ان کی بھی اطاعت کا حکم دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن پڑھوں گا اور قرآن پر عمل پیرا ہو کر نجات حاصل کروں گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے فرامین کا بھی اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے ان میں قابل عمل باتوں پر توجہ کر کے انہیں عملی طور پہ اپنے اوپر کما حق ہو، یعنی جیسا ان کا حق ہے ویسا نافذ نہ کر لیا جائے، نجات نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احادیث کریمہ کا بھی خصوصی طور پر مطالعہ کرے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کوئی حکم ارشاد فرمایا یا کوئی نصیحت فرمائی جس میں خود بخود ایک حکم پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نصیحت اس قسم کی ہے کہ صرف فضائل پر مشتمل نہیں ہے، جیسے کسی صحابی کو سرکار نے درود شریف پڑھنے کی کوئی ترغیب دے دی، خاص عدد بتایا ہے یا نوافل کی ترغیب دی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، مستحبات تک ہے۔ لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بطریق تاکید کسی چیز کو بیان فرمائیں، اب چاہے وہ حکم کے طور پر نہ ہو، نصیحتی بظاہر نظر آئے، لیکن اس میں بھی ایک حکم ہوتا ہے اور امتی کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرے۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں بہت سی ایسی حدیثیں ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر ہمارے عمل سے ہے، چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہوں، گناہوں سے متعلق ہوں، تجارت سے متعلق ہوں، اور دیگر ہمارے جو مشاغل زندگی ہیں ان میں رہنمائی فراہم کرنے والے احکام ہوں، وہ ہم جو احادیث ان پر مشتمل ہیں ہم ان کو ذکر کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی ہمارے بھائی بہن مجھ سمیت، مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہم میں سے کوئی کسی کوتاہی یا کمی کا شکار ہو تو کم از کم ایک احساس کا پیدا ہو جانا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک بری صحبت کی وجہ سے، غافل ماحول کی وجہ سے، جیسے اکثر ہمارے گھروں میں ہے، نہ کوئی اللہ کی باتیں، نہ رسول کی باتیں، نہ موت کی باتیں، نہ قبر کی باتیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کی باتیں۔ آپ دیکھیں گے صبح سے شام تک صرف دنیا دنیا دنیا، کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، گھر میں کس چیز کی کمی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کسی رشتہ دار نے کیا کر دیا، محلے والے نے کیا کر دیا، ہمارے یہ موضوعات ہیں۔ وہ موضوعات کہ جن کو بنیاد بنا کر ہم اپنے اندر آخرت کی تیاری کا ایک شعور اور سنجیدگی پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے گھروں سے اب ختم ہو گئے۔ بلکہ اگر کوئی پیدا کرنا بھی چاہتا ہے یا ایسے موضوعات لے کر آتا ہے تو ہم اس کو ملا کہہ کر اور مختلف طریقے سے اس کا مذاق اڑا کر، کیونکہ نفس و شیطان بڑے غالب ہیں ہمارے اکثر گھروں پر، تو وہ ان موضوعات کو، ان ٹاپکس کو لائک نہیں کرتے۔ تو جس کی اجارت داری ہوتی ہے، جس کی ٹھیکے داری ہوتی ہے، پھر وہ تو اپنا حکم چلائے گا، تو کہتے ہیں بند کرو اس کو، یہ کہاں سے مولوی بن رہا ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو سارے گھر والے اس بیچارے کو دبا کر اس قسم کے موضوعات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر 100 چینل چل رہے ہیں جن میں 90% انٹرٹینمنٹ چینل ہیں تو وہ 90 چل جائیں گے۔ ایک اگر دینی چینل ہے یا 2 دینی چینل ہے، اس کو اگر کوئی لگا بھی لے گا ایک آدھ گھر میں، تو سارے کے سارے عالم میں بغاوت اٹھا کر بند کرو ان مولویوں کو، ہم نے نہیں دیکھنا، وہ بند کروا دیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے جب صورتحال ہوتی ہے تو پھر انسان یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، بغض کی سینے بغض سے اور حسد سے بھر جاتے ہیں،
تکبر، غرور، دنیا کا لالچ، اور یہ تمام چیزیں ایسی گھیر لیتی ہیں انسان کو کہ بس پھر وہ اپنے اندر بے نوری سی پاتا ہے اور آخرت کی تیاری سے بہت دور اپنے آپ کو پاتا ہے اور یہ موت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے دیکھنے والوں سے، تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اچھی طریقے سے اس پروگرام کو دیکھیں، سنیں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ جو ہم باتیں بیان کریں کوشش کیجئے کہ احتسابی نظر سے اس کو دیکھیں اور سنیں، کہ اپنے خود احتسابی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ کوئی ہماری گرفت کرے، کسی کو ہم کہیں یار میرے اصلاح کرو، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر وہ شعور بیدار کریں کہ کوئی کہے نہ کہے، خود اندر سے آواز آئے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے۔ جب اندر سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں اور انسان ان آوازوں کو دباتا نہیں ہے بلکہ ان کو ابھارتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت چینج آتا ہے۔ یہ ایک بہترین موڑ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، جو اب اس کو اصلاح کی طرف لے کر جاتا ہے، روحانی اور باطنی ترقی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقام قرب حاصل کرنے کی طرف اور مقبولیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جو اس میں تسلسل کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ بہت ہی انعامات دنیا میں بھی پائے گا اور آخرت میں پائے گا۔ ایک حدیث ہماری چل رہی تھی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں کہ جن میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ یعنی جب تک یہ چیز ہمارے اندر رہے گی، ہم سمجھ لیں منافق عملی کی فہرست میں ہے، منافقین عملیہ کی فہرست میں ہے، کہ وہ ظاہر و باطن کا تضاد رکھنے والے، کہ جو عمل کے لحاظ سے یہ تضاد رکھتے ہیں ان میں ہم شامل ہوں گے۔ اور چاہے منافق اعتقادی ہو، وہ تو خیر جہنمی ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر کوئی توبہ کر کے نہ مرے تو، اور چاہے منافق عملی ہوں، جو اگرچہ غیر مسلم تو نہیں ہوتا، اسلام سے باہر تو نہیں نکلتا ہے، لیکن اس میں عادات و اطوار انہی منافقین کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے ہمارے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ تھے منافقین اعتقادی۔ اور جو ان اعمال کو اختیار کرے گا، سمجھ لیں وہ انہی منافقین کے طرز عمل کو اختیار کر رہا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے، اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات پہ ہمارا تھوڑا سا کلام ہوا تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک تو لوگ ہمارے پاس زیور رکھوا دیتے ہیں، بعض اوقات پیسے، یہ خواتین کی زیادہ عادت ہوتی ہے، اپنے شوہر سے بچا کے، ساس سے چھپا کر، نندوں سے چھپا کر، بچوں سے محفوظ رکھتے ہوئے وہ محلے کی کسی خاتون پر اعتماد کر لیتی ہیں، یا کسی رشتہ دار پر، بہن پر، بھائی پر اعتماد کر کے ان کے پاس امانت رکھوا دیتی ہیں، بتاتی کسی کو نہیں ہے، نہ کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے، جو اکثر ہمارے ہاں اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر میں کسی کے پاس سونا رکھواؤں تو میں ایک پرچے پہ لکھوا لوں کہ تمہارے پاس اتنا میں نے سونا رکھوایا، اور کہوں کہ جی سائن کر دے تاکہ ریسیونگ میرے پاس رہے۔ تو اس کو ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، اچھا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں ہے، تم ریسیونگ لے رہے ہو اور یہ پکڑو بھی اپنا سونا اپنے پاس رکھو۔ حالانکہ یہ شرعی تقاضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مالی معاملہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ اس کو لکھ لو، یا اس پر گواہ مقرر کر لو، 2 گواہ۔ لیکن گواہ تو اب مقرر کرنے ہی نہیں ہوتے، چلے لکھنے کا لکھنا بھی نہیں ہوتا۔ اب نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے اچانک اس خاتون کا انتقال ہو گیا، تو میرے پاس بڑے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جو محلے والیاں ہوتی ہیں وہ دبا لیتی ہیں کہ چھوڑو پتہ تو ہے نہیں اس کی اولاد کو، اس نے تو پہلے ہمیں کہا تھا، نہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، دیکھو بہن تم رکھ لینا، کوئی برا وقت آئے گا تو میں تم سے لے لوں گی۔ وہ برا وقت اب آ گیا، اور جب وہ ایسا برا وقت آیا کہ اب واپس لینے کی توفیق ہی حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ دبا لیتے ہیں، حالانکہ یہ ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ ایسی کچھ لوگوں نے ہم سے معلوم کیا، جی وہ خاتون نے ہمارے پاس رکھوایا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میرے لیے کوئی ثواب جاریہ کا کام کر دینا، تو اگر ہم ان کے بچوں کو یا وارثوں کو دیں گے تو وہ خراب کاموں میں استعمال کر لیں گے، تو کیا ہم ثواب جاریہ کر لیں؟ تو یہ غلط طریقہ ہے، وہ ورثاء کا حق ہے، ان کو دینا ہی ہوگا۔ اس طرح لوگ دبا لیتے ہیں۔ سگے بھائی بہنوں کو ہم نے دیکھا ہے، سگے رشتہ دار ہوتے ہیں جو مال کے لالچ میں آ کر تھوڑی سے مال کے، یعنی چند ٹکے، اور اس پہ اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ دیکھی جائے گی آخرت میں بھگت لیں گے، یہ سونا نہیں جانا چاہیے ہاتھ سے، یہ چاندی، یہ روپیہ نہیں جانا چاہیے، حالانکہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ لیکن مال کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو، رسول کو ناراض کرنا پسند کر لیتا ہے، یہ مال میرے پاس سے نہ جائے، وہ بڑا محبوب ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں۔
ایسی روڈ پہ پڑی ہوئی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. یہ مسلمان بھائیوں بہنوں کی امانت ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی ملک بنانے کی نیت سے اٹھایا تو گناہ کیا، حرام ہے. اور اگر مسلمان بھائی تک پہنچانے کا قصد و ارادہ ہے تو پھر اٹھانا مستحب اور افضل ہوتا ہے. لیکن اب حکم شرع یہ ہے کہ اب اوکھلی میں آپ نے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کنڈی بجائی ہے تو کنڈی کسی نے بجائی اور آپ جواب میں پوچھا کون، تو دروازہ بھی کھولو، تو اب وہ کھولنا پڑے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ نے اٹھا لیا ہے تو اب مالک تک پہنچانے کے لیے حتی الامکان وہ کوششیں کرنی ہوں گی جو آپ کے عرف میں رائج ہیں تاکہ یہ امانت اس بھائی تک پہنچے. لیکن ہم ایسی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں، اپنی کسی سابقہ زمانے میں کی گئی نیکی کا بدلہ تصور کرتے ہیں. یار کوئی نیکی کام آ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں میری ماں کی دعا ہے، دعا یہ سونے کا سیٹ ملا ہے مجھے روڈ سے. ارے بھائی ماں کی دعا حرام کے لیے تھی، تو وہ بس پتہ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے اس کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ویسے تو امانت میں خیانت کا جب ہم تصور لے کر آتے ہیں تو انہی طرح مالی طور پہ جو خیانتیں ہوتی ہیں اس کا ہم تصور ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ ہے اپنے کاموں میں کوتاہی کرنا، اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا. جیسے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں تھوڑا سا غالباً میں نے اس پہ کلام کیا تھا کہ جو ہمیں ڈیوٹی دی جاتی ہے اس ڈیوٹی کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. بعض اوقات سر میں درد ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، گھر سے لڑ کر آئے ہیں، سستی کا شکار ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری غلط کاموں کی رپورٹ اوپر پہنچانے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں خوف خدا تو ہوتا ہی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو کون اتنی محنت کرے. پھر ہم سطحی سا جس کو چالو کام کہتے ہیں نا وہ کام کرتے ہیں. حالانکہ خود ہمارا ضمیر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تھرڈ کلاس کام ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تم نے تھرڈ کلاس کام کیا ہے تو تمہیں کبھی بھی وہ اس کی تنخواہ نہیں دے گا، اس کا بدلہ نہیں دے گا. لیکن کیا کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ بس ایک ہونا چاہیے احساس. اب ہم یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کام کو سر انجام نہیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ٹیچرز حضرات، کوئی سنے تو برا نہیں مانیے گا، لیکن بعض اوقات جب ہم خصوصاً گورنمنٹ اسکولز جو ہوتے ہیں اس میں تو یہ بہت ہی بڑی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ چیکنگ تو ہوتی نہیں ہے، کوئی بھی گرفت کے امکانات نہیں ہوتے ہیں. زیادہ تر مڈل کلاس یا لوئر کلاس کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیچارے وہ ویسے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں سطحی قسم کا پڑھایا جاتا ہے بعض اوقات، اور اپنے ٹیوشن سینٹرز کھول لیے جاتے ہیں اور وہاں پر آنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر تمہیں امتحان میں پاس ہونا ہے تمہیں باقاعدہ نوٹس چاہیے. اگر تم اس چیز کو جو ابھی کلاس میں نہیں سمجھ پا رہے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمارے آستانے پر آ جاؤ. تو پھر وہاں وہ آستانہ جو چمکتا ہے وہ پھر آپ دیکھیں. تو خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ٹیوشن سینٹر چلا رہی ہوں یا چلا رہے ہوں تو ضرور وہ اسکول کالج میں غلط پڑھاتے ہوں گے. یہ میرا کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دیانتداری سے پڑھا رہے ہیں لیکن کلاس میں غبی بچوں کی بھی کمی نہیں ہوتی، وہ نہیں سمجھ پا رہے. پھر وہی بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہم ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو ٹیوشن پڑھا دی جاتی ہے. یہ ان پر میرا کلام ہی نہیں ہے. میرا کلام ہے ان ٹیچرز پر کہ جو جان بوجھ کر بچوں کو سطحی قسم کا ادھورا قسم کا پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائیں، اور پھر جب کویسچن کریں تو کلاس میں اس کو ڈانٹ دیا جائے کہ خاموشی، کیا تم بار بار کویسچن کرتے ہو، بھئی تم غبی ہو، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب وہ بچے بیچارے پریشر میں آ کے ہاں سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور غلط سلط پڑھا کر نکل جائیں، اور پھر اپنے ٹیوشن سینٹر کی دعوت دی جائے. یا فرض کرو ٹیوشن سینٹر نہیں ہے لیکن بس کون گہرائی سے پڑھائے، کون سر درد مول لے کہ بچوں کی ذہنی سطح پہ اتر کر ایک مثال سے، دوسری مثال سے، تیسری مثال سے، چوتھی مثال سے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا جائے. نہیں کرتے. تو ایسے لوگ بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو میں نے پہلے بھی اس کی مثالیں دی تھیں، یہ مکینک حضرات ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے شعبے سے وابستہ ہیں، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں. چونکہ سامنے والے اکثر لوگ ان معلومات کے لحاظ سے صفر ہوتے ہیں، یعنی بالکل بیچارہ ایک مردے کی طرح ہوتے ہیں جو غسال جب آ جائے تو مردہ پڑا رہتا ہے، اس بیچارے وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے. ایسے یہ لوگ جیسا چاہیں کاٹیں، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا. گاڑی کھول کر رکھ دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کون سی چیز کیا ہے بیچارے. اور وہ یعنی جو اچھی چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں، یہ جو خائن قسم کے مکینکس ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور تھرڈ کلاس کی وہاں قسم کے لگا دیتے ہیں. کام ہوتا ہے دوسری چیز کو کھول لیں گے، اس کی چیزیں نکال لیں گے، دوسری لگا دیں گے، پھر ان چیزوں کو بیچ کر پیسہ کما لیتے ہیں. اللہ کا خوف ہونا چاہیے.
آج آپ نے چند 100 روپے کے لیے، چند 1000 روپے کے لیے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، مسلمان کو آپ نے اس کی امانت میں خیانت کی ہے، لیکن کل بروز قیامت اس کے بدلے میں کتنی آپ کو نمازیں دینی پڑیں گی، کتنے روزے دینے پڑیں گے، کتنی اپنی عبادات دینی پڑیں گی، اور اگر آپ کا نامہ اعمال ان چیزوں سے خالی ہے تو اس شخص کی کتنی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں ڈلوانی پڑیں گی۔ اگر یہ احساس ہوتا تو چند 1000 کیا کروڑوں بھی ہوتے نا تو آدمی اس میں ہاتھ نہ ڈالتا، کہ آخرت جو ہے وہ کروڑوں یا اربوں یا کھربوں سے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، وہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہاں دوام ہے، استمرار ہے، ہمیشگی ہے، وہاں حسن ہے، وہاں جوانی ہے، وہاں صحت ہے، وہاں پہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، سکون ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو تمہاری اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے۔ یہ ادنا ترین جنتی کا معاملہ ہے۔ اس سے اوپر اور پھر اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جنت کا عالم کیا ہوگا آپ سوچئے۔ لیکن ہم اپنی آخرت کی بربادی اتنی بڑی جنت کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں، کتنوں میں؟ کوئی چند روپوں میں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں، اور جیسے جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں وہ کروڑوں اربوں کھربوں میں بیچ رہے ہیں۔ لیکن میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ یہ چند ارب اور کھرب امانتیں دبا لینا یہ کس قدر نقصان کا باعث بنا، کہ وہ جنت اگر اس کا ایک موتی دنیا میں لا کر رکھ دیا جائے تو پوری دنیا ایک طرف کر دیں، وہ موتی ایک طرف کر دیں، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی حور اپنی اوڑھنی کو دنیا میں ظاہر کر دے تو مشرق و مغرب روشن ہو جائیں۔ اتنی خوبصورتی، اتنا اللہ نے انعام رکھا ہے، لیکن ہم اس دنیا کی مادی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قلبی اندھے پن میں مبتلا ہو کر اور ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں آ جائے اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یوں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شوہر کی توجہ یہ بیوی کی امانت ہے، اور بیوی کا سب کچھ یہ شوہر کی امانت ہوتا ہے۔ بیوی کا مسکرانا، اس کا میک اپ کرنا، اس کی ذات سے نفع اٹھانا کسی بھی قسم کا جو جائز نفع ہے، وہ چاہے اسے کام کے اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے ہے، یہ سب شوہر کی امانت ہے۔ اس کے رازوں کی حفاظت، شوہر کے راز یہ بیوی کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ادھر سے کوتاہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات شوہر بیوی کا بالکل حق ادا نہیں کر رہا ہوتا، نہ پیار و محبت کا اظہار ہے، نہ کوئی جسمانی حقوق کی ادائیگی ہے، نہ مالی حقوق کی ادائیگی ہے، وہ تمام پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے باہر غلط کاموں کے اندر، غلط عورتوں کے ساتھ انوالومنٹ کے ساتھ۔ یہ بھی ایک امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی اور مثالیں بھی عرض کریں گے، مزید اس پہ کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔